الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں نے مانا کہ نہیں کوئی بھی خوبی اس میں نے مانا کہ نہیں کوئی بھی خوبی اس میں، پھر وہ ایک شخص ہزاروں میں نمایاں کیوں ہے؟ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا کے اندر بخیلی کی بہت ساری اقسام ہیں۔ ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ جس انسان میں جو خوبی ہو، میں اور آپ اس کو چھپائیں، دبائیں یا نہ مانیں۔ دوسری چیز، ماضی تاریخ بن چکی ہوتی ہے، کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے اس میں فرق نہیں آتا۔ ایک ہوتی ہے تاریخ۔ کل 21 رجب تھی، گزر گئی ہے، مغرب سے تاریخ بدل چکی ہے، 22 رجب ہے۔ ساری دنیا مل کے کہے کہ کل کا دن جمعہ نہیں تھا، کل کا دن، میں لفظ کل بول رہا ہوں اسلامی تاریخ کے حوالے سے۔ انگلش تاریخ رات 12 بجے بدلتی ہے، ہماری اسلامی تاریخ میں رات پہلے ہوتی ہے، دن بعد میں ہوتا ہے، اور تاریخ کا آغاز چاند دیکھنے سے ہوتا ہے مغرب کے وقت۔ اگر کوئی کہے کہ کل کا دن جمعے کا نہیں تھا، کہہ سکتا ہے، مگر لکھا جا چکا ہے کہ 21 رجب جمعہ تھا۔ لوگ کہیں کہ جمعہ نہیں ہوا، لکھنے والا لکھ سکتا ہے، لیکن جنہوں نے پڑھا ہے وہ تو جانتے ہیں کہ جمعہ ہوا ہے۔ تاریخ نویسی اور چیز ہے، تاریخ کا بننا اور ہونا اور چیز ہے۔ میرے ذمہ جو آج موضوع لگا ہے، دنیا میں جو سب سے زیادہ ناانصافیاں ہوئی ہیں تاریخ نویسوں نے کی، تقریروں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے، اور بڑے بڑے منصف مزاج بھی جہاں آ کر کے اپنے قلم کی نوک سے بیچارے ڈگمگا گئے یا گھبرا گئے، انہی ناموں میں سے ایک نام اور عنوانوں میں سے ایک عنوان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابتدا میں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ شرف، عزت اور آبرو یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، یہ بندوں کے چاہنے یا نہ چاہنے سے نہیں ملتی۔ رب جسے عظیم کر دے، ساری دنیا میں گرانا چاہے تو وہ گرا نہیں کرتا، اور رب جس کو گرا دے، ساری دنیا بھی مل کے اسے اٹھائے تو وہ اٹھا نہیں کرتا۔ اگلی بات کہ دین
سابقہ نسب کو، سابقہ غلطیوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ 3 چیزیں اسلام کی خوبی ہیں جو کسی اور مذہب میں نہیں۔ التوبۃ تجب ما قبلہا، 99 قتل کیے ہوئے ہوں 100 پورے کر لیے جائیں، دل میں ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف آ جائے، اور وہ انسان بھاگ کھڑا ہو۔ صوفی لوگ کہیں گے کہ نہیں، اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ کبھی کسی صوفی کے متھے نہ لگائے۔ جو یہ میں دعا کر رہا ہوں تو اس سے مطلب یہ ہے کہ جن کی شکل عالموں جیسی ہو، دعوے علماء کے ہوں، ان کا جبہ و دستار دیکھنے میں لگے کہ بہت بڑی علمی ہستی ہے، مگر حقیقت میں صرف دکھاوا ہو، اندر خالی ہو۔ یہ بیچارے خود بھی دھوکے میں ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے کائنات کے سب سے سچے امام سید الرسل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ ایک شخص 99 قتل کر چکا ہے۔ کرکٹ کھیلنے والے لوگ جانتے ہیں کہ اکثر لوگ 50 سے پہلے آؤٹ ہو جاتے ہیں، یا سینچری بنانے سے پہلے بڑا خدشہ ہوتا ہے 99 پہ آ کے کہ یہ اڑ جائیں گے۔ یہ 99 قتل کر چکا ہے، 1-2 نہیں۔ اور قتل کتنا جرم ہے؟ 1 قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا، تڑپ آئی، درد پیدا ہوئی، ادراک ہوا، احساس ہوا۔ ہمیں تو محسوس ہی نہیں نہ ہوتا، بالخصوص شیخو پورا کی جو مٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ خوبی رکھی ہے کہ یہ بہت کچھ سہ کے بھی محسوس نہیں کرتے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا۔ کیا فائدہ 6 حصوں کا، 5 حصوں کا، یا 7 حصوں کا؟ بعض نے اس سے بھی زیادہ لکھی۔ آنکھ ہو بندہ دیکھے نہ، دل ہو بندہ سمجھے نہ، کان ہو بندہ سنے نہ، زبان ہو بندہ چکھے نہ، ہاتھ ہو لمس سے فائدہ نہ اٹھائے، تو ان حصوں کا فائدہ ہے ہی کیا؟ ادراک بڑی اہم چیز ہوتی ہے، اور کچھ لوگ اس سے محروم ہوتے ہیں۔ اس کے من کے اندر ایک درد پیدا ہوا، محسوس کیا کہ یار میں غلط کر رہا ہوں، 99 قتل کر کے۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ہم معاف نہیں کرتے۔ ہمارا میڈیا لوگوں کے پچھلے فائلیں اٹھا کے اکھاڑ کے جتنے بھی مرے ہوئے مردے ہیں انہیں اکھاڑ لیتا ہے۔ اللہ کا یہ اصول نہیں ہے۔ مگر سامنا ہوا ایک صوفی سے، پوچھا کہ مجھے کچھ بتایا جائے۔ میں کس سے پوچھوں؟ کسی نے کہا کہ فلاں عالم بیٹھے ہیں، جائیں۔ عالم کے روپ میں تھا مگر عالم نہیں تھا۔ گئے، کہا حضرت ایک سوال ہے۔ کہا جی۔ کہا 99 مار بیٹھا ہوں۔ کہا پھر؟ کہا توبہ کا ارادہ ہے۔ صوفی صاحب کہنے لگے استغفر اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت۔ تو کی چاہنا ہے 99 مار کے ہوں تینوں جنت لبے؟ میں کدی کیڑی نہیں ماری، پیر تھلے نہیں دیتی۔ رب نے مینوں بھی جنت چ بھیجنا ہے تو تینوں 99 مروا کے تینوں بھی جنت چ بھیجنا ہے، تو رب کا دا؟ کہا کوئی توبہ شبہ نہیں۔ آنے والے سائل نے کہا کہ میں تو چاہتا تھا کہ سنچری سے پہلے پہلے آؤٹ ہو جاؤں، لیکن مینوں لگتا ہے کہ آج موقع مل گیا، پوری کرنی پینی ہے، سکور پورا کرتے ہیں۔ گڈی جیڑی شکول ہوں سی رکھی تو ہون تے ماری تے او لا کے ماری، اچھا، لیکن پھر بھی دل میں ڈر رہا، بھاگا، اور اللہ نے ایک عالم سے ملاقات کروا دی۔ اور دعا کرا کریں کہ اللہ مجھے میری نسلوں کو ساری دنیا سے دور کر دینا، مگر کسی سچے کھرے اہل علم سے دور نہ کرنا۔ یہ شخص جاتا ہے، مدعا بیان کرتا ہے۔ وہ عالم اپنی مرضی سے نہیں بولتا، بلکہ شریعت کے بول بولتا ہے کہ توبہ بندے اور رب کا ذاتی معاملہ ہے، درمیانی معاملہ ہے، اس میں کوئی تیسرا حائل نہیں ہو سکتا۔ سچے دل سے توبہ کر، اور دوسری چیز اپنی سوسائٹی، اپنی کمپنی چھوڑ جہاں رہ کے تیرا یہ ماحول بنتا ہے۔
اس بندے نے سچی توبہ کری، اور سچی توبہ کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندہ اپنی کمپنی، اپنے دوست یار احباب چھوڑ دے، جو غلط ہے ان کے ساتھ نہ جڑے۔ یہ وہاں سے ان سے نکلا اور بھاگا۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی والی زبان نے بتایا کہ اس توبہ کے اوپر اس کے فوراً بعد موت، اللہ تعالی نے اس کے پچھلے گناہ صاف کر کے، معاف کر کے، جہنم سے اس کو آزاد کر کے اس کی روح جو ہے وہ جنت والے فرشتوں کو دی تھی۔ تو میرے بھائیو، توبہ وہی کرتے ہیں جن سے گناہ ہوتے ہیں، اور انسان خطا کا پتلا ہے، کمی بیشی ہے، اور ہم اللہ سے یہی امید رکھتے ہیں ہزاروں گناہ کر کے بھی کہ اللہ معاف کر دے۔ بہت بڑا صوفی ہوگا جو آپ کو یہ کہے کہ تیرا گناہ رب نے معاف نہیں کرنا۔ سنیے اچھی طرح، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ اعلان ہے قرآن کا، اللہ ہر گناہ بندے کا معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا۔ کب؟ جب موت شرک پہ ہوئی ہو، توبہ سے پہلے۔ اگر زندگی میں موت سے پہلے پہلے شرک جیسے گناہ کے بھی توبہ کر لے تو اللہ یہ بھی معاف کر دیتے ہیں، التوبۃ تجب ما قبلہا، اور اللہ بندے کا ماضی اس کے سامنے کبھی بھی نہیں دہراتے۔ اور یہ بھی سنیے، یہ رب کی شان ہے کہ رب جب کسی بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں اور وہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ صرف گناہ معاف نہیں کرتے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ دوسری چیز، الحج یجب ما قبلہ، جو بندہ حج کر لے تو اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز، الاسلام یجب ما قبلہ، اسلام سے پہلے بندے نے جتنی مرضی زندگی دنیا کفر میں گزاری ہو، اگر اس نے صرف کلمہ پڑھا ہے اور عمل کا موقع نہیں ملا، فمن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو یہ سیدھا جنتی ہے۔ اور اگر عمل کا موقع مل گیا ہے، اس نے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں ان سے سچی معافی مانگی ہے، توبہ کی ہے، نیک اعمال کیے ہیں، تو یہ اللہ کے ہاں پاکیزہ انسان ہے۔ یہاں تمہید کے ان جملوں کے بعد اب میں جس ہستی پہ آنے لگا ہوں، کائنات میں اگر خوبیاں لکھنے لگوں اور اللہ تعالیٰ مجھے باقی مزید 100 سال زندگی دے دے تو یقین کیجئے میرے پیغمبر کے اس یار کی، اس صحابی کی، اس عظیم ہستی اور شخصیت کی خوبیاں اتنی ہیں کہ شاید میری یہ زندگی کم ہو۔ میں مبالغہ نہیں کر رہا، لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمیں جس سے نفرت ہوتی ہے نا، ہم اس کی خوبیوں کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ اور اللہ کا اصول یہاں قاعدہ ذہن میں رکھیے، اللہ کا اصول 100% نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں سے ٹاپ کرنے کے لیے کتنے نمبر مانگتے ہیں؟ 90+، اور ایک ایک نمبر کے اوپر مقابلہ ہے، آدھے آدھے نمبر پہ، بلکہ پوائنٹس کے اوپر مقابلہ ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اللہ کے ترازو عدل میں اگر آپ 50 سے اوپر +.1، 50 سے تھوڑا سا اوپر اپنے نیک اعمال لے آتے ہیں، 51% نیکیاں ہیں، 49% گناہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دینا ہے انشاءاللہ، اور جنت اور اچھی زندگی آپ کا مقدر ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ دنیا نہیں ہے کہ آپ نے 99 نیکیاں کی ہوں اور اللہ نہ کرے کوئی ایک غلطی انسانی ناطے سے ہو جائے تو ہماری شیخو پورا کی زبان میں کہتے ہیں کہ انہیں بہت بڑی چول وڈی ہے، سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں نا، یہ اس چول دی وجہ تو یہ پچھلے جننے بھی نیکیاں نے انہوں تے پانی پھر گیا۔ اللہ ایسے نہیں کرتے، تیرے میرے رب کا یہ قانون نہیں ہے۔ اللہ کا عمومی قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ کی نیکیاں غالب ہیں اور وہ پلہ بھاری ہے،
50 ابو ہے، 50 سے تھوڑا اوپر ہے، اللہ کے ہاں آپ مزے کی زندگی میں۔ اگر آپ محسوس نہ کریں تو چلیں، اچھا کیا۔ حضرات اب آتے ہیں جس ہستی کا نام ایمان کا معیار چیک کرنا ہونا، دنیا میرے نبی کو بھی مانتی ہے، نبی کے یاروں کو مانتی ہے، اور یہاں یہ جملہ یاد رکھیے، یاروں کے یار بھی یار ہوتے، یاروں کے یار بھی، اور جو یاروں کے دشمن ہوں وہ اپنے بھی، اور جو دشمنوں کے دشمن ہوں وہ بھی یار ہوتے ہیں۔ دشمنی مول لی ہے، یہ نہیں کہ نہیں لی، ماضی یہی ہے، تاریخ اور ہسٹری یہی ہے، لیکن ابو جہل جیسا شخص جو میرے پیغمبر سے لڑتا ہوا بدر میں مرا، آپ نے اس کے بیٹے اکرما کی بات نہیں سنی؟ بھاگا ہے، مکہ فتح ہوا ہے، اور صرف 50 کلومیٹر کے فاصلے پہ جدہ کے قریب وہ جو سمندر ہے، اس سمندر کی لہروں کے اندر اترا ہے، کشتی والوں کو پیسے دیے ہیں، ملاح کو خریدا ہے اور کہا ہے کہ سمندر پار بھیج دے۔ راستے میں بھنور آئے، یہ جو بھنور تھے، یہاں ایک بڑا مزہ بنا، تو ملاح نے بولا کہ اللہ کو پکارو۔ اکرما بن ابی جہل بولا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ لات منات عزا حبل ود سوا یغوس یعوق نصر نائلہ، یہ کہاں گئے؟ کہنے لگے سر انہوں دا نیٹ ورک اتھے اندر نہیں ہوندا پانی، وہ سگنل نہیں چک دے۔ کون سی کمپنی کا سگنل آتا ہے؟ کہا وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو کہا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کیسی ہے؟ اگر میرے بزرگ، میرے وڈیرے، میرے سردار 70 لوگ بدر میں مر گئے اس انا اور اس اکڑ کے اوپر، یہاں لکھنے والے نے لکھا تھا کہ میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے، تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر۔ بھنور کے اندر سے کشتی نکل نہیں رہی، رب کا نام پکارا، کشتی نکلی، کہا اب آگے حبشہ کی طرف نہیں، واپس کر۔ کہا خیر کیا ہوا ہے؟ کہ یار جس وجہ سے اس سے ضد کر کے بھاگ رہے تھے، تو سمندر کے پانیوں میں اگر اسی کے سگنل ہیں، اسی کی حکومت ہے، وہی سنتا ہے، بھنور سے کشتیاں وہی ایک اللہ نکالتا ہے، 360 کام نہیں آتے، تو پھر لڑائی کیسی ہے؟ پھر تو بات ماننی چاہیے، وہ برحق ہے، وہ سچا ہے۔ آپ اکرما کے ایمان کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حالانکہ ابو جہل کا بیٹا ہے۔ یہ ہماری تھوڑی ہے کہ سیاست میں ہم نے جو چیزیں چلائی ہیں وہی دین میں لے بیٹھے۔ ہم نے کبھی کسی کی خوبیاں، اگر وہ ہمارا مخالف ہے، ہزاروں خوبیاں بھی ہوں تو ہم نظر چرا لیتے، ایک کمی بیشی آئی نہیں اور وہ بیچارہ رگڑا نہیں گیا۔ اور یہی ذکر کر دوں میں آگے چل کے، جس بندے کا ذکر کر رہا ہوں یہ دنیا کے بہت بڑے نامی گرامی سیاست دانوں میں سے ایک سیاست دان ہے۔ اگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فالو کرتے ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کانت بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء، سیاست کا سلسلہ اللہ نے بنی اسرائیل کے انبیاء میں رکھا تھا، اہل علم میں تھا۔ سیاست بذریعہ وحی ہوتی تھی، اللہ کے فیصلے آسمان سے اترتے، جبریل امین لے کے آتے، اور انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں کو اس کے مطابق ڈیل کرتے تھے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بیٹھ کے مسجد نبوی کے، یہ جملہ بھی ذہن میں رکھیے گا تمہید میں، جتنے شعبے آج دنیا کے کسی ملک میں کام کر رہے ہیں، ان کا تعلق وزارت خارجہ سے ہو یا داخلہ سے ہو، عدلیہ سے ہو، ججمنٹ سے ہو، ان کا وزارت دفاع سے ہو، وزارت اٹیک سے ہو، ان کا تعلق تعلیم سے ہو، تعلم سے ہو، جتنی وزارتیں آج کسی ملک میں پائی جاتی ہیں وہ ساری مسجد نبوی سے ڈیل ہوتی تھی، حتیٰ کہ جیل تلک کی وزارت بھی مسجد نبوی میں تھی۔
میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین طریقے سے حکمت عملی سے ریاست مدینہ چلائی. پھر یہ باری جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی. آپ دنگ رہ جائیں گے. صرف 2 سال 3 ماہ اور 10 دن کے اندر وزارت خارجہ نے، وزارت دفاع نے، جب دنیا کہہ رہی تھی کہ مدینے کے حالات خراب ہیں، اندر کی پولیس کو باہر نہ نکالا جائے، فوجی مجاہدین باہر روانہ نہ کیے جائیں، تو انہوں نے یہ اس عزم سے بات کی تھی کہ آسمان کے پرندے اتر آئے مدینے میں اور زمین کے جنگلوں کے درندے مدینے میں آ کے نوچ لے ہڈیوں کو جو ہے وہ کھا جائیں. پھر بھی صدیق اس لشکر کو نہیں روکے گا جس کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا. یہ کوئی چھوٹا فیصلہ ہے اور رومن امپائر کے خلاف تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں جہاں ایک فون کے اوپر دنیا بیٹھتی ہے، آج بھی تو سپر پاوریں ہیں، کل بھی تھی، مگر وہ ریاست مدینہ، وہ میرے پیغمبر کے پڑھے لکھے لوگ، وہ مسلح امامت پہ بیٹھنے والے، کل کے سیاسی لوگ جنہوں نے پوری دنیا میں اپنی بصیرت سے اسلام کا پھریرا لہرایا، ان کی سیاست کی اساس تھی تو مسجد تھی، مسلح تھا. وہ ایک امام بھی تھے اور ایک خطیب بھی تھے. 22 لاکھ مربع میل کی حکومت کرنے والے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کے کوئی سیاستدان آئے گا؟ انبیاء کے بعد پوری روئے زمین نے حضرت عمر جیسی دبنگ ہستی کوئی نہیں دیکھی کہ بازو کا سرانہ بنا کے ہرے کی سر زمین پہ پتھریلی جگہ پہ لیٹے اور کیسر اور کسرا کانپے. یہ کوئی کہانی نہیں، داستان نہیں، یہ وہ حقیقت ہے کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے پہ اور مسجد پہ اور آپ کی تربیت میں پلنے والوں نے، انہی دین والوں نے دنیا کو عدل اور انصاف دکھایا تھا. اور پھر ان لوگوں نے کہا تھا کہ عدلت فنمت یا عمر، میں نے بڑے بڑے مخملی بستروں کے اوپر رستموں کو جو ہے وہ سوتے نہیں دیکھا، انہیں نیند نہیں آتی، لیکن تو اپنی قوم کو عدل دے کے بغیر کسی ڈر اور خوف کے، بغیر پروٹوکول کے، اگر آج ہرے کی گرم سرزمین پہ بازو کا سرانہ بنا کے لیٹا ہے تو تو نے یقیناً اپنی قوم کو عدل دیا ہے. عوام میں وہی نہیں نکل پاتے جنہیں ڈر ہوتے ہیں، جنہوں نے ناانصافیاں کی ہوتی ہیں اور جن سے اچھے کام ہوئے ہوں، انہیں اللہ کے علاوہ پھر کسی کا ڈر نہیں ہوتا. وہ پروٹوکول کوئی دے یا نہ دے، جہاں ضمیر مطمئن ہوں یہ اساس ہوتی ہے. تو حضرات میں آگے بڑھ رہا ہوں. تمہید میں اتنی ساری باتیں کیوں کی کہ زہر اتنا پھیلایا گیا ہے. جب کسی کو زہر دے دیا گیا ہو تو سب سے پہلے معدہ واش کرنا ضروری ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب تک وہ زہر نہیں نکالا جائے گا، معدہ واش نہیں کیا جائے گا، میڈیسن اثر نہیں کرتی. یہ اساسی چیز ہے. وہ خون میں رگ رگ میں شامل ہو جاتی ہے خوراک کے ذریعے. پہلے اس کو واش کیا جاتا ہے، پھر آگے علاج کیا جاتا ہے. رنگ پہلا خراب ہو گیا ہو، اگر آپ تھوڑی سی محبت کریں، ایک دفعہ ذرا وہ دیوار دیکھیں، اگر مجھے اس رنگ کو، جس کا دیوار کا رنگ اتر چکا ہے، کسی کو ٹھیکہ دینا ہو کہ یہ دیوار رنگ کر دیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ سیدھا آ کر کے رنگ شروع کر دے گا؟ پہلے ریگ مال مارے گا، اپنے کھرپے شرپے سے اس کو رگڑے گا، اتارے گا، پھر جو ہے پوٹین چڑھائے گا، پھر اس کو بیلنس کرے گا، پھر اس پہ ایک کوڈ، دوسرا کوڈ، پھر فنشنگ کوڈ دے گا. ایسے ہی تو نہیں ہے. دنیا میں جتنے زہریلے جملے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولے گئے ہیں، شاید ہی کسی کے بارے میں بولے گئے. اس لیے اللہ کے اصول اور قاعدے اور ضابطے سامنے رکھ کے اب آئیے نام کی طرف. جب ہم کسی نام کا معنی دیکھتے ہیں تو ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں ڈکشنری دیکھنی ہوتی ہے. ایسے دنیا کا اصول ہے کہ ڈکشنری بدل دو، تاریخ بدل دو. آنے والے دور میں لوگ پڑھ کے، آنے والے دور میں آپ دیکھیے نا، میرے ساتھ ذرا رہیے. نمرود کے بارے میں اگر میں اس کی مثبت چیزیں دکھاؤں تو آپ کبھی نہیں مانیں گے، کیونکہ آسمان نے اس کی برائی بیان کی ہے. فرعون اپنے علاقے میں بڑا مشہور تھا، بڑے اچھے کام کرتا تھا، بھلائی کے کام، لوگوں کی اچھائی کے کام. مصر، یہی وجہ تھی کہ جب کوئی موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ اللہ ہے، کہ وہ کہتا کون اللہ؟ وما رب العالمین، یہ رب کون ہے؟
جتنی آسانیاں ہیں میں نے کی ہیں، جتنی ترقی کے کام ہیں میں نے کیے ہیں، لیکن مار کہاں کھائی؟ جب ایمان نہیں لے کے آیا۔ یہاں جہاں بڑی بڑی گیمیں ہوئی ہیں، ان گیموں میں سے ایک گیم ہمارے بر صغیر میں یہ بھی ہوئی کہ معاویہ کے نام کے معانی میں 2 جملے لکھے گئے۔ پہلا جملہ لکھا گیا لومڑی کا بچہ، اور دوسرا جملہ لکھا گیا کتیا کا بچہ۔ سر جی پوری گرامر پڑھی ہے روئے زمین پہ، برے صغیر کی ان ڈکشنریوں سے پہلے اہل علم، اہل عرب، عجم کی نہیں، کہ جہاں میرے نبی کے یاروں کے خلاف بارود بھرے گئے، من میں غلاظت بھری گئی، اور پیمبر کو دنیا کا ناکام ترین استاد ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، شیخو پورا کے کسی اسکول کالج یونیورسٹی کا ایک ٹیچر لا دیں کہ جس کا رزلٹ ہر سال 23 سال صرف پڑھانے کے بعد لگاتار 4 بچے پاس ہوئے ہوں، آپ اس کو کوئی گفٹ دیں گے، تحفہ دیں گے، عزت دیں گے، شیلڈ دیں گے، اعزاز دیں گے، محبت دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی ہے، اور اتنے ناکام ترین دنیا نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ صرف 4 شاگرد پاس ہوئے، باقی سارے فیل تھے۔ سر جی کوئی انصاف بھی تو لکھے گا نا، کوئی انصاف بھی تو بولے گا، کوئی عقل مند کبھی بیٹھ کے سوچے گا؟ غیروں نے جب لکھا تو میرے محبوب کے ہو دا 100 جب بک لکھی گئی، 100 عظیم شخصیتیں، جب میرٹ بنایا گیا کہ وہ استاذ جس نے دنیا میں سب سے کم وقت میں سب سے زیادہ انقلاب بپا کر کے رکھ دیا ہو، تعلیم میں، تربیت میں، علم میں، نالج میں، افہام میں، تفہیم میں، اخلاقیات میں، سیاسیات میں، رشتہ داریوں میں، اصول میں، قواعد میں، ضوابط میں، قوم کو رفت بخشی ہو، بلندی دی ہو، جہالت سے نکالا ہو، علم دیا ہو۔ آپ کو پتہ ہے سر فہرست نام آیا ہے تو محمد الرسول اللہ، ایسے نہیں آ گیا، غیروں کو ماننا پڑا۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ایک یونیورسٹی ہے وہ غیروں کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ پتہ کرنا کہ اس کے مین گیٹ کے اوپر نام محمد کیوں لکھا ہوا ہے سلسلہ، کوئی اپنے کا بھی نام لکھ سکتے تھے۔ 70 زبانوں میں ترجمہ ہوا دا 100 کا، بین ہوئی یہ بک، کہا گیا کہ اس کو کم از کم اگر تو نے لکھنا ہی تھا تو سر فہرست تو کسی اپنے کا نام لے آتا، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے آتا، تجھے مسلمانوں کے بڑے ہی کا نام ملا ہے۔ کہنے لگے جی معیار کا قتل ہوتا جو میں کسی اور کو لے آتا، دنیا میں جتنی خوبیاں تھی وہ اس ہستی میں ملی، جتنی کائنات میں کوئی خامیاں ہو سکتی ہیں ایک بھی خامی اس ہستی میں نہیں ملی، اور جتنی جلدی مختصر تھوڑے سے نقصان کے ساتھ انقلاب اس ہستی نے بپا کیا، اور یار ایسے پکے دیے کہ انہوں نے سمندروں میں بھی گھوڑے اتار دیے مگر کبھی بے وفائی نہیں کی، تو وہ ایک ہی نام ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ حقیقت ہے تو یہاں میں عرض کر دوں، میرے محبوب کے پاس بڑے بڑے نام آتے تھے جو صحیح نہیں ہوتے تھے، آپ بدل دیتے تھے۔ نام کا معنی غلط ہوتا تھا، آپ بدل دیتے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ دنیا اتفاقاً مانتی ہے کہ یہ مسلمان ہوئے اور ان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ اگر اس کا معنی لومڑی کا بچہ یا کتیا کا بچہ تھا تو میرے محبوب کبھی بھی اس نام پہ خاموشی اختیار نہ کرتے۔ اہل علم کے سامنے میری اپیل ہے، آپ نے یہ نام نہیں بدلا، یہ ہماری سیاست نہیں ہے کہ مخالف کا نام بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ کتنی بڑی قوم کو لیڈ کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان۔ اختلاف ہوگا، اختلاف آپ کا حق ہے، کیجئے، لیکن یہ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ انہیں مولانا ڈیزل کہیں یا ان کا نام بدل کے فضلو بولیں؟ کس نے اجازت دی؟ میرے پیمبر سے کتنے سال جنگ رہی؟ امیر معاویہ کے ابو جناب ابو سفیان کو لے لے، کوئی 1-2 سال نہیں، 13 سال مکہ کے اور 8 سال مدنی زندگی کے ٹف ٹائم دیا ہے۔
مگر جب مرشد مکہ میں داخل ہوئے تو کیا کہا تھا؟ جو میرے رب کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی کچھ نہیں کہنا، اور جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی کچھ نہیں کہنا۔ میں ڈھونڈتا رہا ہوں پوری تاریخ میں کہ میرے پیغمبر نے اپنے دشمنوں سے کسی ایک دشمن کا نام ٹیڑھا کر کے لیا ہو۔ مجھے ایسی سیاست نہیں ملی میرے مرشد کی، سمجھ رہے ہیں؟ مگر یاروں نے کیا کیا؟ میرے نبی کے یاروں کے معانی بدلے۔ حالانکہ لسان العرب ایک افریقی نے لکھی ہے، ابن منظور ہے، پڑھیے، کبھی مطالعہ کیجیے۔ ہماری عادت نہیں، ہم دیکھا دیکھی سنا سنائی ایک دوسرے پہ چل پڑتے ہیں، اور اچھا جی کٹیا کا بچہ، لومڑی کا بچہ۔ لومڑی کا بچہ کیوں کہا؟ کہ مکاری ہے، عیاری ہے، اور کتیا کا بچہ کہ لوگ گھٹیا کہیں گے۔ جناب ویلکم کرتا ہوں، اس کا آپ نے حساب اللہ کو دینا ہے، جس نے بھی لکھا ہے۔ آنے والی، آج آپ ایک بک لکھیں 100 سال کے بعد وہ حوالہ ہوتی ہے، سچی لکھیں یا جھوٹی لکھیں، لکھ کے کہیں رکھ جائیں، آنے والی نسلیں جب پڑھیں گی اچھا جی یہ پہلے لکھ گئے ہیں، کچھ تو ہوگا۔ حالانکہ اس کا معنی تھا ایسا ستارہ جو آسمان پہ جب طلوع ہوتا ہے تو اسے دیکھ کے کتے بھونکتے ہیں۔ اگر آپ کا تجربہ نہیں تو میں آپ کو شیخو پورہ میں اذان ہوتے ہوئے کئی محلوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوا، ادھر اذان شروع ہوتی ہے ادھر کتے بھونکنے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی محسوس کیا ہو، چیک کیا ہو، چونکہ ہم اس شعبے سے جڑے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے، بلکہ لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں مسجد میں جب اذان ہوتی ہے تو کتے بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں کیا کہوں کہ وہ مسجد کی اذان غلط ہے، اللہ اکبر کا جملہ غلط ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اذان سے جیسے شیطان کو نفرت ہے، اس سیارے کو دیکھ کے اس کتے کے بھونکنے کا ٹائم، یہ اللہ نے قدرتاً ایسی ہستی بنائی ہے کہ واقعتاً اس میں بامسمہ ہے۔ جب جب امیر معاویہ کا نام آیا ہے بد ذات بھونکا ہے۔ ذات کا اصلی ہوتا تو میرے نبی کے یاروں پہ اور میرے نبی کے یارانے اور گھرانے پہ جملہ نہ اٹھاتا۔ یار ایک بات ذہن میں رکھیے، شیخو پورہ میں میرے 2 دوست ہیں، 2 بھائی ہیں، 2 چچا زادے رشتہ دار ہیں۔ اگر میں نسلی ہوں گا نا تو میں کم از کم بہت سوچ کے جملہ بولوں گا۔ گھٹیا لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کے بول گھٹیا ہوتے ہیں۔ جو خاندانی لوگ ہیں ان کا دوستانہ بھی معیاری ہوتا ہے، ان کا یارانہ بھی معیاری ہوتا ہے، ان کی دوستی بھی معیاری ہوتی ہے، ان کی دشمنی بھی معیاری ہوتی ہے۔ اگر میرا آج موضوع ہوتا نا کہ دشمنی بھی رکھو تو معیاری رکھو، تو میں حضور کے اسوہ سے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا کہ آپ دنگ رہ جاتے کہ میرے مرشد کی سیاست کیسی تھی، کیا معیار کی دشمنی تھی۔ یار آپ کا بڑا اپروچ ہو، پروٹوکول ہو، اور کوئی آپ کو لو لوہان کرے، پتھر مارے، باجی ایک چھتر ایک آنڈا نہیں برداشت ہوتا، پتھر لگے ہیں اور نبوت کو لگے ہیں، لو لوہان ہوئی ہے، بے ہوش ہو کے گرے ہیں، پانی ڈالا گیا ہے، آپ نے پیا ہے، ہوش آئی ہے۔ تے ساڈے نال کتے وقوع ہویا ہوئے تے علاقے دا ایس ایچ او آ جائے، چودھری گل دس یہ جنہاں نے کیتا جے میں انہاں نوں رگڑ کے نہ رکھ دواں تو نہ دواں انہاں دیاں نسلاں نوں تو مینوں بھی یار نہ آکھی، تو بندہ تے فوری کہے گا نا ہاں جی منٹ لاؤ۔ آسمان سے فرشتے آئے ہیں اور میرے مرشد کو کہہ رہے ہیں آپ اشارہ کریں، ہم طائف والوں کو 2 پہاڑوں میں پیس کے رکھ دیتے، مگر میرے مرشد نے کیا کہا؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ یار تسی جاؤ، انہاں نوں میرا پتہ ہی نہیں سی کہ میں نبی ہاں، جے میرا پتہ ہوندا تو مینوں بھلا پتھر ماردا۔ اتنا حوصلہ، اتنا معیار، اس قدر وقار۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نہیں تھے تو نہیں تھے، جب آئے ہیں تب سے لے کے آج تلک اور قیامت تلک، یہ نشانی لکھ لینا، نوٹ کر لینا، جب جب یہ ستارہ چمکے گا، نام دمکے گا، تو مجھے بابا جی ہزاروں خامیاں ہوتی ہیں انسان میں، مگر کمال کا جملہ کہہ گئے تھے در در اگے تسی کی کیا سنے، وہ تو ہمارے محبوب کے یار ہیں اور مالک ہیں، ہمارے ایمان کا معیار ہیں، وقار ہیں،
چمکتے دمکتے آسمان کے ستارے پھر بھی دن کو جو ہے وہ گم ہو جاتے ہیں. میرے نبی کے یارانے وہ ستارے ہیں جو راتوں کو بھی اتنے ہی چمکتے ہیں جتنا دن کو، اور دن کو بھی اتنا چمکتے ہیں جتنا راتوں کو. ایک جگنو چمکے تو مانو ہزاروں اندھیروں کے جگر چیر کے رکھ دے. میرے نبی کے یاروں نے کفر کے سینے چیر کے رکھ دیے، اندھیروں کو ختم کر کے روشنی کے چراغ، ایمان کے چراغ جلا دیے، ابھی بھی وہ کچھ نہیں کر پائے. چلتے ہیں. یہ ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام قبول کرتے ہیں. اسلام قبول کر کے میرے نبی کی معیت میں آتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے استاذ کبھی بھی کسی کو کلاس میں سی آر نہیں بناتا، مانیٹر نہیں بناتا، اللہ کے استاذ کی ایک اپنی نظر ہوتی ہے. اور میں یہی کہہ دوں اسلام میں الیکشن نہیں ہے، سلیکشن ہے. معذرت کے ساتھ کہ آج کل ہم جس ماحول میں ہیں وہ الیکشن کا ہے، ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، ہمارا سیاسی سیٹ اپ ہے. اسلام میں سلیکشن ہوتی ہے. اللہ انبیاء کو چنتے ہیں، جن میں صلاحیت ہوتی ہے ان کو چنا جاتا ہے. اللہ کرے یہ نظام ہمارے پاس ہو کہ جس بندے میں جو خوبی ہے، جو جس کرسی، جو جس عہدے، جس وزارت، جس مشارت کے لائق ہے، جس کو الف با بھی نہیں آتی، اگر ہمارا یار ہے تو ہم اس کو بٹھا دیتے ہیں. ماہر ترین انسان ہو مگر دوسری پارٹی کا ہو تو ہم فارغ کر دیتے ہیں. اللہ کے ایسے نہیں ہے. اللہ جس بھی پیغمبر کو چنتے ہیں وہ مصطفیٰ ہوتا ہے، سلیکشن ہوتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 لوگ آئے، کہنے لگے محبوب سنا ہے یمن کی گورنری خالی ہے، سیٹ خالی ہے. کہا جی. کہا یہ میں ہوں، یہ میرا یار ہے، مجھے گورنر بنا دے، اس کو میرا اسسٹنٹ بنا دے. آپ نے کہا مانگنے والوں کو ووٹ نہیں دیتے، ہم چنتے ہیں. اور پھر کن کو چنا تھا؟ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کن کو چنا تھا؟ جناب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ میرے مصطفیٰ کی نظر ہے، یہ اسلام کی نظر ہے، یہ دین کی نظر ہے. اسی طرح یہاں یہ ذکر کر دوں کہ دین اسلام میں پوزیشن نہیں ہے. ایک بندہ دیوار بنائے 100 مزدور لے کے، 100 مستری لے کے، جتنی انہوں نے دن میں بنائی ہے آپ مجھے پوزیشن بنا دے، شام کو صرف 2 بندے دے دیں، ہم 3 مل کے اس کو دھکا لگائیں گے، گیلی گیلی دیوار گر جائے گی. جتنا کام انہوں نے 12 گھنٹوں میں کیا ہے ہم انشاءاللہ 12 منٹوں میں فارغ کر دیں گے. 5 سال کچھ لوگ بنانے میں، کچھ توڑنے میں لگے رہتے ہیں تو ملک کا بنے کیا؟ ایک کہتا ہے صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے غلط، تو بچہ یقین کس پہ کرے؟ عوام کدھر جائے؟ لہٰذا اللہ نے اسلام میں، سیاست اسلامی میں اپوزیشن کا تصور نہیں رکھا، الیکشن کا تصور نہیں ہے، سلیکشن ہے. عہدوں کی بندر بانٹ نہیں ہے. اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. جب کرسی کسی ایسے بندے کو دے دی جائے جو اس کا اہل نہیں تو قیامت کا انتظار کریں. گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. انجام گلستہ کیا ہوگا؟ تاریخ لکھنے کا قلم کس کو آپ نے دے دیا ہے؟ تاریخ نویسی کس کے حوالے کر دی ہے؟ راوی کون ہے؟ بیان کیسا ہے؟ جس نے زندگی میں کوئی خیر کر کے نہیں دیکھی وہ اٹھ کر کے جب دل آئے جس کے مرضی خلاف بول دے اور لکھ دے. ابھی مجھے یہ بیچارے شیلڈ دے رہے تھے، اللہ ان کو جزا دے، اور یہ بھی ڈھیر ساری رکھ کے بیٹھے ہیں. یہ ساری شیلڈیں ایک طرف، میرے مقابلے میں 6 ان پڑھ چرسی بھنگی لوگ آ جائے نا تو جمہوریت میں مجھ سے وہ جیت جائیں گے کہ نہیں؟ شیخو پورا میں بلڈوزر چلانے کی نوکری ہو، بھائی کو بھی نہیں آتا، مجھے بھی نہیں آتا چلانا، مگر جمہوریت کہتی ہے جی الیکشن کرا لو. ان کو ووٹ مل جاتے ہیں 5، مجھے ووٹ ملتا ہے 1. کون جیتا؟ 2 ہی امیدوار تھے، یہ جیت گئے، میں ہار گیا. ہن بلڈوزر انہوں نے چلانا تھے، جدو انہوں نے چلانا ہے. سر جی ملک چلانا آتا نہیں ہے، 4 سال دھکے کھا کے اینڈ پہ کہتے ہیں مینوں تے چلاونا نہیں سی آؤں گا. سیاستیں رکھے گھر میں. پیغمبر نے جو دین دیا ہے عدل والا دیا ہے، حق پہ مبنی دیا ہے. تو گزارش کروں گا، امیر معاویہ نام کلیئر ہوا کچھ؟
اب آئیے ذرا کام پہ، میرے مرشد کو ملے، کلمہ پڑھا، اسلام لائے اور سیدھا سیدھا محبوب کے سائے میں بیٹھ گئے۔ بات ہو رہی تھی کرسی کی، عہدے کی۔ محبوب نے آپ کو کون سا عہدہ دیا؟ کاتبے۔ آپ نے سنا ہے یہ کوئی چھوٹا عہدہ ہے؟ 1.25 صحابہ میں سے جو میرے مرشد کی شرطیں تھیں وہ پوری ہوتی تھی تو محبوب رکھتے تھے۔ پہلی شرط، عربی کو سنتا صحیح ہو، سمجھتا صحیح ہو، جانتا صحیح ہو، پھر لکھ سکتا ہو۔ ایسے تو بڑے لوگ تھے۔ اگلی بات، ایمان ہو۔ جس کے ایمان پہ میرے محبوب کو معمولی سا بھی شک، وہ کاتب وحی نہیں بن سکتا۔ عادل ہو، دیانت دار ہو۔ یہ عام بندے کا کام ہی نہیں تھا، آسمان کی وحی تھی، رب کا قرآن لکھنا تھا۔ میرے پیغمبر نے جب اپنی زندگی میں ان کو یہ عہدہ دیا ہے اور اس پہ قائم اور دائم رکھا ہے اور اس کے ساتھ جڑے رہے ہیں، تو یہی جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت کے لیے۔ ہاں یہ بھی ذہن میں رہے، کوئی آپ کو واقعہ سنائے گا جی وہ ایک آدمی تھا، وہ آیا تھا، وہ کہتا تھا جو میں لکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں، وہی بیان کر دیتے ہیں، تو اللہ نے اس کا اینڈ اور انجام بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو حشر ہوا تھا وہ دنیا کے سامنے آیا۔ لیکن آپ کی زندگی میں اسی کے اوپر دائم رہنا، قائم رہنا اور اس عہدے پہ برقرار رکھنا، آپ کا نہ اتارنا، آپ کا چلانا اور چلائے رکھنا، وحی کا آنا، لکھوانا اور ان کا لکھتے رہنا، ساری فضیلتیں ایک طرف ہوں تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر میرے محبوب کا یہ اعتماد، کبھی سوچا تو کر کے پیغمبر اعتماد کر رہے ہیں، مجھے اعتماد نہیں۔ پیغمبر ان کے دین کو مان رہے ہیں، میں مان نہیں رہا۔ محبوب ان کے ایمان کو تسلیم کر رہے ہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ محبوب ہاتھ بڑھا کے انہیں اپنا ہاتھ دے رہے ہیں، میں اپنا ہاتھ کھینچ رہا ہوں، لوگوں کو بھی کہتا ہوں کھینچ لو۔ میرے مرشد علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے سے لگایا ہے، محبتیں دی ہیں، عزتیں دی ہیں، عادل سمجھا ہے، صادق سمجھا ہے، پھر اس عہدے سے نوازا ہے۔ اچھا، ان کو اس عہدے سے اتارنے کے لیے، گھٹیا دکھانے کے لیے، ایک گھٹیا آدمی کی گھٹیا سوچ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جھوٹے کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں، اب کیا کہہ رہا ہوں، بعد میں کیا کہوں گا۔ کہانی بنانے والا بنا تو لیتا ہے، 2-4 دن کے بعد پوچھے تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی پوچھ لے یہ ہوا کیا، کب، کیسے، توجہ میری طرف۔ یاروں نے لکھا ہے اور مجلسوں میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو انہیں خواب آیا۔ خوابوں کی تعبیر کرنے والے جانتے ہیں کہ خواب کیا ہوتے ہیں، باقی اٹکل پچو لگانے والے اخباروں میں لکھتے رہتے ہیں۔ کسی نے ابن سیرین کو پڑھ لیا اور جو وہاں لکھا وہ اٹھا کے دے دیا۔ خواب انہیں یہ آیا کہ آسمان پہ 2 ستارے ہیں بلندی پہ، ایک سانپ آیا ان کو نگل گیا ہے۔ یہ خواب انہوں نے حضور سے بیان کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا معاویہ تیری نسل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری آل کو کھا جائے گا، جو میری۔ خواب بڑا خوبصورت نہیں؟ تعبیر اس سے بھی بڑھ کے خوبصورت نہیں؟ لیکن 100% فیک، جھوٹی، 2 نمبر، من گھڑت۔ ساڈے کول ایک پینسل تراش ہوندا سی، انہوں پنجابی چ کی کہندے سی اتھے؟ کاڑو۔ کاڑو خاندان دا آخری چشم و چراغ سی جن نے کچی پینسل نال کاڑ کے تینوں پکا لے گیا۔ جھوٹ پکڑا گیا، پکڑنے والے پکڑ لیتے ہیں۔ آئیے پھر کیا ہوا؟ اس دن امیر معاویہ نے قسم کھا لی کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ پھر لکھنے والا مورخ لکھتا ہے، اپنے قلم سے لکھتا ہے، بڑا عرصہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی نہیں کی۔ بڑی دنیا کہتی رہی شادی کرو، کہتے میں نے نہیں کرنی، کیونکہ وہ خواب حضور سے بیان کیا تھا اور حضور نے اس کی جو تعبیر بتائی تھی وہ ان کی نسل سے تعلق رکھتی تھی اور وہ بڑی خوفناک تھی۔ اچھا جی اب کیا ہوا؟ کہتے جی انہوں نے بڑی دیر، جملے یاد رکھنا، بڑی دیر شادی نہیں کی۔ پھر انہیں ایک مرض لاحق ہوا، یہ مرض چھپاتے رہے، چھپاتے رہے، چھپاتے رہے، چھپاتے رہے۔ حکیموں نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے۔ یارہ نے ویکھو مرض کی دادی کڈڑیاں،
کوئی اداں دا ہی طبیب ہونا جداں دے سارے تو نہیں ہوتے، کچھ بیچارے ایسے بھی ہوتے ہیں نا نبض تے ہاتھ رکھے اوہو ستیہ ناس کر بیٹھا ہے، وہ تیرا ککھ نہ روے 8 سال ہو گئے نا تیرے تے اولاد جمنی نہیں، تو کیتا کی اپنے نال؟ اور جس کی نبض پکڑ کے بیٹھے ہیں مجھے پتا ہے، میں آنکھوں دیکھا حال کانوں سنی بات کہہ رہا ہوں، خالی پیٹ نبض دکھانے گئے، صحیح بخاری کا سٹوڈنٹ تھا، گلا اس کا خراب تھا تو گلے کی دوائی لینے کے لیے حکیم صاحب نے وہ واٹ لگائی کہ اللہ معاف کرے، تیری اولاد ہی نہیں ہونی، جمنا ہی نہیں تو کیتا کیوں؟ اور جو چٹ لکھ کے دی نا اس کے اوپر 100 کورس احتلامی فلاں فلاں بڑے دواخانے کی پرچی وہاں سے جا کے لے لینا۔ اٹھ کے کھڑے ہو کے اس نے پاڑی اور میں نے حکیم صاحب کو کہا جی جنہوں تسی کہن دے ہو نا تیرا کچھ ہونا نہیں، یہ دے ماشاءاللہ 4 بچے نے، یاروں کی کاروائی سنیے، بڑا عرصہ شادی کی نہیں، پھر انہیں مرض لگا لیکن وہ مرض چھپاتے رہے، کسی کو بتایا نہیں، جب جان لیوا ثابت ہونے لگا تو کسی حکیم کو کہا، جتنے بھی طبیبوں کو دکھایا سب نے کہا، اور وہ مرض کیا تھا؟ کہتے ہیں جی ان کی شرمگاہ میں تکلیف تھی اور اس کا علاج صرف یہ تھا کہ شادی کرے۔ اب مجبور کیا لوگوں نے، خیر انہوں نے شادی، پہلے تو اڑے رہے، پھر اس بات پہ راضی ہوئے کہ میں ایسی عورت سے شادی کروں گا جو بانجھ ہوگی، تلاش کرتے رہے، بڑی مشکل سے ایک بانجھ عورت ملی، اس سے شادی کی، جھوٹ پہ جھوٹ دیکھتے چلے جائیے، اس سے کری شادی، اور پھر اس کے بعد کافی عرصہ اولاد نہیں ہوئی، پہلے بانجھ تھی اب جادو جگا رہا ہے، اپنی جگلری دکھا رہا ہے، پھر اولاد پیدا ہوئی، پھر وہ بچہ بڑا ہوا اور اسے کندھوں پہ بٹھا کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو مرشد نے کہا کہ ایک جنتی کے کندھے پہ ایک جہنمی بیٹھا دیکھ رہا ہوں۔ اب میں تھوڑا آپ کو بیک لے کے چلوں گا، روایت کو تھوڑا پرکھ لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل جو نبوت کا دور ہے 23 سالہ دور ہے، 23 سال سے بھی کم ہے، 22 سال کچھ میں ہے۔ مکہ فتح ہوتا ہے 8 ہجری میں، ٹھیک ہے، 8 ہجری میں بھی مہینہ کون سا تھا؟ رمضان کا۔ رمضان کون سا مہینہ ہے؟ 9واں، 10واں، 11واں اور 12واں، 3 مہینے رہ گئے تھے اس میں، 9 1 سال، 10 2 سال، اور اس کے بعد 11ویں میں آپ ربیع الاول میں اللہ کو پیارے ہو گئے، محرم سفر 2 مہینے وہ لے لیں، ادھر کے پچھلے 3 مہینے، 3 اور 2 5، یعنی 2 سال 5 مہینے، 2.5 سال بھی پورے نہیں بنتے۔ اس عرصے میں یہ حضور کو ملے بھی، خواب بھی سنایا، پھر یہ اس کے بعد پریشان ہو گئے، پھر انہوں نے بڑا عرصہ شادی نہیں کی، پھر ان کو ایک مرض لاحق ہوا، پھر اس کو بڑی دیر چھپاتے رہے، پھر وہ حکیموں کو ملے، حکیموں نے مشورے دیے، یہ انکار کرتے رہے، وہ اصرار کرتے رہے، پھر ان کے لیے کوئی ایک بانجھ عورت ڈھونڈی گئی، پھر اس سے جو ہے بڑا عرصہ اولاد نہیں ہوئی، پھر ایک بچہ ہوا، پھر وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ ان کو کندھوں پہ بٹھا کے لائے اور حضور کی خدمت میں آئے، اور آپ نے کہا کہ جنتی کے کندھے پہ جہنمی بیٹھا ہے۔ واہ گھاڑو، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا کہ میں کیا جھوٹ بول رہا ہوں، دنیا پوچھے گی تو کیا کہوں گا؟ وہ جی کون بیٹھا ہوا تھا کندھے پہ؟ یزید بیٹھا ہوا تھا۔ یزید نو پیدا کر دیتا ہے حضور دے دور چ، یہ سن 26 چ پیدا ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سن 11 ہجری میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تیرا جو حسن کرشمہ ساز کرے تو کر، تو نے جو جادو چلانے ہیں چلا، تو نے جو منتر پڑھنے ہیں پڑھ، تو نے جو تاریخ بدلنی ہے بدل، لیکن کبھی تو پوچھنے والا پوچھے گا کہ لکھنے والے، بیان کرنے والے، قصہ گوئی کرنے والے، پیغمبر پہ جھوٹ بولنے والے، یارانے اور گھرانے پہ جھوٹ بولنے والے، تھوڑی سی تو حیا کری ہوتی، اگر تو نے کوئی بدخوئی بیان کرنی تھی تو کچھ معیاری تو لے کے آتا، تیری دشمنی کو معیاری ہوتی تو میں معیار کے نمبر دیتا۔ اچھا جی، اب آئیے، امیر معاویہ نے 77 سال عمر پائی رضی اللہ تعالی، کتنی؟ 77 برس۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ 60 ہجری میں ایسے ہی ہے، یعنی یہ مکمل ہے، 40 سے لے کر کے
اگر میں کہوں کہ باقاعدہ طور پہ 20 سالہ دور سیاست میں گزرا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صحابی کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پہلے امیر المومنین کے ساتھ، دوسرے امیر المومنین کے ساتھ، تیسرے امیر المومنین کے ساتھ، چوتھے امیر المومنین کے ساتھ، ان کا زندگی کا جو دور گزرا ہے، اس کے بعد پھر جناب حسن کے ساتھ، پھر اس کے بعد تقریباً 19 سالہ دور یا اس سے کچھ دن زیادہ. تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے. اگر میں یہاں لسٹ بناؤں نا، دنیا میں جتنی انتظامی کمیٹیاں کائنات میں ہو سکتی ہیں وہ ساری امیر معاویہ نے، خوبیوں میں کبھی وہ بھی تو گنو، شاہراہوں کا بنانا، راستوں کا تعین، فوجی چوکیاں، ڈاک کا سسٹم، تنخواہوں کے نظام، آبپاشی کے سسٹم، جتنے محکمے دنیا میں کام کرتے ہیں، سکوں کا محکمہ، پیسے کا محکمہ، اور باقاعدہ اس وقت آپ کو پتا ہونا چاہیے خط دیوانی عربی کا جو چھٹا فونٹس ہے، یہ امیر معاویہ نے دیوانی کیوں بنایا کہ لکھتے ہوئے اس کے درمیان میں کوئی خالی جگہ نہ چھوڑی جائے کہ جہاں کوئی بیچ میں نقطہ ایڈ کر سکے. جو خط دیوانی کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پوری سطر پہ مکمل اوپر سے نیچے لے جا کر کے کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑی جاتی، حتیٰ کہ ایک نقطے کا بھی اضافہ. جو بندہ اتنا محتاط ہے سیاست میں، سرکاری خطوط میں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو میں، احادیث میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی لڑائی کہاں ہوئی؟ وہ دیکھنے سے پہلے میرے ساتھ ایک سین دیکھیے. شیخو پورہ میں میلہ لگتا ہے کبھی کبھی. میں نے یہیں ایک دفعہ دیکھا تھا، ایک دفعہ فیصل آباد میں چوڑ ماجرا علاقہ ہے، چوڑ کانا نہیں، وہ چوڑ کانا ہے فاروق آباد، چوڑ ماجرا فیصل آباد میں نہیں جی، یہ ناڑ والا روڈ پہ. اور مدن پورہ جب آپ کراس کرتے ہیں تو اس سے اگلا چوک جو ہے، اس کے قرب و جوار میں میلہ لگتا تھا. میرے ساتھ بیٹا ہے، 2 بڑاوے ایک آدمی لڑا رہا ہے، سبز رنگ کے تھے، انسانی شکل کے بڑاوے بنے ہوئے. وہ ایک دوسرے کو گراتے ہیں، اٹھتے ہیں، گراتے ہیں، جمپ لگاتے ہیں، جپے مارتے ہیں، جٹ جپا ادھر ادھر. اور ان کو لڑانے والا کہہ رہا ہے لڑ گیا چھیدا تے میدا. بچہ تھا، اس کو بہت اچھا لگا، کہنے لگا ابا جی لے دو. میں نے لے دیا. گھر لا کے ماما کو کہتا ہے ماما آج آپ کو 2 پہلوان لڑا کے دکھاتا ہوں، یہ بہت لڑتے ہیں، کمال لڑتے ہیں. وہ بیچارہ لڑاؤن لگا، وہ لڑا ہی نہ. پھر ان کو کہے لڑ گیا چھیدا تے میدا، وہ پھر نہ لڑے. انہوں نے اٹھا کے کھلارے لڑو، وہ پھر نہ لڑن. مجھے کہتا بابا وہاں کیسے لڑ رہے تھے؟ میں نے کہا بیٹا یہ نہیں لڑتے، ان کو لڑانے والا ہاتھ. کہتا بابا مجھے تو نہیں. میں کہ وہ پیچھے دھاگا لایا کہ نا تے لک پیچھے ایداں ایداں کرن ڈیا سی، وہ جڑی اٹک ہے نا پوتو تینوں نہیں آؤندی. میرے نبی کے یار نہیں ویسے لڑے جیسے خطیبوں نے ممبروں پہ، ذاکروں نے اپنے ہاتھوں اور انگلیوں اور اشاروں، تحریروں اور تقریروں، بیانات اور خطاب سے لڑایا ہے. وگرنہ اہل السنہ والجماعہ کے علماء نے، میری نبی کے اصحاب نے، اصحاب کے تابعین نے، تابعین کے تبع تابعین نے، محدثین و مفسرین و فقہاء و علماء نے کلیئر کٹ لکھا ہے کہ مشاجرات صحابہ اگر ان کی کہیں آپس میں لڑائی بھی ہوئی ہے تو اخلاص پہ مبنی تھی اور اجتہاد پہ مبنی تھی. سمجھتے ہیں اخلاص اور اجتہاد؟ لڑائی کتنی تھی؟ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے ہیں، بلوائیوں نے شہید کیا ہے. اب 2 رائے نظر آئی ہے. امیر المومنین کون ہے؟ جناب علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالاتفاق کوئی دوسری رائے نہیں. امیر المومنین کون ہے؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ. یہ تو صرف شام کے ایک علاقے کے گورنر ہیں یا امیر ہیں، مگر میں اگر ان کی پہلے خوبیاں بیان کرتا، کتنی فتوحات، کتنی جنگیں، کتنے مواقع، کس قدر جو ہے ان کے جسموں پہ زخم، دبنگ اور دلیر، ذہین ترین، فتین ترین، اور کس طرح دنیا کفر کو نچایا. اور بحری بیڑا جب میں کہہ رہا ہوں تو مطلب یہ تھا کہ ایک بحری بیڑے میں 500 جہاز پانیوں میں لانچ کر کے سب سے پہلے رومن بحریہ کو
قبرص میں دانت کھٹے کر کے اللہ نے جس عزت سے نوازا اور اسلام کو سر بلند کیا وہ امیر معاویہ ہی ہیں، لیکن آپ کو ان کی ساری خوبیاں ماند پڑ گئی۔ ہوا کیا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا کہ اسلام میں قصاص ہے، بھائی علی حق یہ بنتا ہے کہ ہم فوری ان کا قصاص لے لیں، بدلہ لے لیں۔ سیاست اور بصیرت دونوں چیزیں ہر بندے کی مختلف ہوتی۔ جناب علی المرتضیٰ کی علمی بصیرت اور سیاسی بصیرت کیا کہہ رہی ہے کہ یہ بلوائی مدینے میں ہے، میری صفوں میں شامل ہے، آگے بڑھ کے انہوں نے بیعت کی ہوئی ہے۔ اس وقت حالات ایسے نہیں مدینے کے اندر رہ کے ان سے فوری قصاص لیا جائے، کیونکہ یہ پہلے ہی ایک شہادت کا موجب بن چکے ہیں، سبب بن چکے ہیں۔ لہٰذا میرا موقف یہ ہے، اختلاف یہ نہیں ہے کہ قصاص نہیں لینا چاہیے، حاشا وکلا، قصاص حیات ہے، قصاص کتاب اللہ کی آیت ہے، قصاص اللہ کا حکم ہے، قصاص فیصلہ ہے، قصاص زندگی ہے، خون کا بدلہ خون ہے۔ حضرت علی یہ نہیں کہہ رہے کہ بدلہ نہیں لینا، دونوں کا موقف ہے کہ بدلہ لینا چاہیے، قصاص ہونا چاہیے۔ امیر معاویہ بھی کہہ رہے ہیں بدلہ لینا چاہیے، قصاص ہونا چاہیے۔ اجتہاد کہاں ہے؟ اختلاف کہاں ہوا؟ امیر معاویہ کہتے ہیں فوراً لیا جائے، اور حضرت علی کہتے ہیں جب حالات سازگار ہوں گے تو پھر ہم بدلہ لیں گے۔ یہ اتنی سی بات تھی، یہ کوئی اختلاف بڑا نہیں تھا اس وقت سے لے کے آج تک۔ آپ کو پتہ ہے کہ سامنے رہ کے مسلمانوں سے نہیں لڑا جا سکا، جب تک یہ ایک تھے ان کے مقابلے میں میدان میں کوئی نہیں آیا۔ پہلی کوشش تھی کہ لڑایا جائے، اور لڑانے کی کاوشیں کامیاب ہوئیں، باتیں آگے بڑھیں، سلسلے چلے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، سیٹ اپ لوگ لے کر کے آئے۔ چھپایا جائے گا ان باتوں کو، اور جب باتیں کری جائیں گی نا اس ہستی کے خلاف، اچھا پڑھے لکھے لوگ بھی بیچارے کیا کہوں، یک طرفہ ٹریفک چلا کے بلے بلے کر لیتے ہیں۔ مجھے چونکہ ہر طرح کے شعبے سے تعلق ہے، میرے پاس کرسچنز بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلم کے سارے فرقے گروہ بھی ہیں، تو اپنی اپنی ٹریننگ ہوتی ہے، بندے نے جہاں سے سنا پڑا ہوتا ہے وہ بولتا ہے۔ ایک دن کلاس میں بچے کہنے لگے کہ سر یہ ماموں کو ہم نہیں مانتے، ماموں کو ہم، میں نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا، میں نے کب کہا مانو، نہ مانو۔ وہ جی خال المسلمین، یہ میرے بھائی میں بھی رشتوں پہ نہیں آیا، میں بات حقائق پہ اور خوبیوں کے اگر کر رہا ہوں۔ جتنا اچھالا گیا ہے، جتنا لڑایا گیا ہے، جتنا پیش کیا گیا ہے، ہم تو اتنا سمجھیں گے، بچوں کا کیا قصور ہے۔ میں نے پوچھا بیٹا ایک بات بتائیں، کہا جی، میں نے کہا 57 برس حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے یاروں میں رہے ہیں، سنیے گا ذرا، 57 برس۔ اور جو میرے بھائی نظریں بدل کے بیٹھے ہیں نا، میں گزارش کروں گا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں تو مزہ آتا ہے۔ اب کیا ہوا، 57 برس میرے نبی کے یارانے میں میرے نبی کا گھرانہ رہا ہے۔ 61 میں واقعہ ہوا ہے، 11 میں حضور گئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے میں ہجرت کر کے آئے ہیں، 2 میں شادی ہوئی ہے سیدہ فاطمہ کی، 3 میں سیدنا حسن پیدا ہوئے ہیں، پھر جناب حسین پیدا ہوئے ہیں۔ حضرات ان کی عمر 57 برس ہے، حضرت حسین کی 57 برس میرے نبی کے یارانے میں میرے نبی کا گھرانہ رہا ہے۔ سر جی ایک کنڈا چبیا ہوئے تو مینوں صرف وہ بخایا جائے، تو جے چبیا ہے تو کڈن والے میرے نبی دے یار سی، ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے۔ کس نے اٹھایا تھا جناب حسن کو کندھوں پہ؟ کون لگانے والے تھے گلے پہ؟ کون بٹھاتے تھے گود میں؟ کون حصار دیتے تھے؟ کون پہرے دیتے تھے؟ کہاں سے؟ جس نے ایک دن بھی جناب حسین کی خدمت کر کے نہیں دیکھی، روٹی پکا کے نہیں دیکھی، ان کو کھانا دے کے نہیں دیکھا، اپنے خطے میں بلا کے پانی کا گھونٹ دینا بھی گوارا نہیں کیا، ان کو سائیڈ پہ کیوں کر دیا؟ آپ مجھے بلائیں اور بلانے کے بعد بے یار و مددگار چھوڑیں تو لکھنے والا تو لکھے گا کہ شیخو پورا والوں نے اچھا نہیں کرا،
سر جی ایک دن بھی حسین بھوکے رہے ہوں، حسین پیاسے رہے ہوں، 57 برس میرے نبی کے یاروں میں اصحاب میں گزرے، ایک مہینہ تو بڑی دور دی گل ہے، 10 دن بھی نہیں ہوئے۔ کوفہ کی کتنی آبادی تھی؟ یہ بھی کدی پتہ کیتا جو مدینے دے کوفہ کی کتنی آبادی تھی؟ 30,000 تو صرف آپ بیعت کرنے والے دکھا رہے ہیں، 70,000 کی کبھی آپ آبادی شو کرتے ہیں۔ جتنے لوگوں نے بیعت کی ہے 30,000 آدمی دائرے بنا لیں، اہل بیت کے صرف 72 لوگ تھے، آپ کنے کے بیٹھے ہوں گے؟ 100 بندہ تے ہوئے گا۔ انہاں دے ارد گرد اگر ہزار دا دائرہ بنائی جائیے تو کتنے دائرے بنتے تھے؟ وہ نہیں جی، گیڑے دیوا کے ویکھو کی ہوندا ہے، کھڑے ہو جاتے، کہتے پہلے ہماری لاشوں سے گزرو پھر ان پہ۔ جتنے کوفے کے کنویں تھے، جتنے لوگ تھے باہر نکلتے، ایک طرف ایک دریا ہے، دوسرے طرف دوسرا، ایک طرف دجلہ ایک طرف فرات ہے، وہاں سے جگ بھر بھر کے صرف پانی کے بہاتے تو اس صحرا میں پانی کی نہر چل جاتی۔ اگر نہیں اہل بیت نو پانی ملیا تو تسی کتھے ٹر گئے سے ہو؟ انہاں دا نام کیوں نہیں ہوندا؟ جناب معاویہ تو مسلمانوں کے ماموں ہو گئے، یہ جو ہیں یہ بہنوئی لگتے کوفے والے؟ کبھی پتا کریں، یہ بہنوئی لگتے ہیں، ان پہ بات نہیں اٹھاتے، انگلی نہیں لیتے۔ 57 برس میرے نبی کے یاروں میں رہ کے وظیفے لگیں تو اہل بیت کے امیر المومنین لگائیں، وقت کے خلیفہ لگائیں، مال سے نوازیں، دولت سے نوازیں، عزت سے نوازیں۔ آپ نے کبھی پڑھا حضرت علی کے سگے بڑے بھائی جناب عقیل، ان کے کتنے بیٹے تھے؟ ابو طالب کے بیٹے ہیں، عقیل ہیں، کتنے بیٹے تھے؟ 20 یا 21 پتر نے نہ دے، 10 بیٹیاں ہیں، بعض مورخین نے 11 لکھی ہے، 32 بچے ہیں، خود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان کو وظیفہ کون دیتا تھا؟ امیر معاویہ۔ اہل بیت کے افراد تلک، حسن و حسنین کریمین تلک، میرے پیمبر کے گھرانے کو عزت، آبرو، کھانا پینا، رہائش، آسائش، وہ سارے بھول گئے، اور جس نے کبھی پانی کا ایک گلاس بھر کے بھی نہیں دیا وہ وفادار بن گئے۔ تو پھر مطلب یہ ہے کہ کوئی رشتے کا فرق ہے۔ جس نے وفائیں نبھائیں وہ ماموں بن گئے اور ماموں بنایا جا رہا ہے، اور جنہوں نے بلا کر کے پیرے نہیں دیے وہ وفادار بن گئے۔ تو کبھی ادھر بھی تو سوچیں، اس ہستی نے عزت پائی ہے، آبرو پائی ہے، اور جو سب سے بڑا کام کیا ہے، سنیے، ہر دور میں انڈر ورلڈ کنٹرول نہیں رہتی، یہ لڑاتی رہتی ہے۔ کوفہ اپنے دور کا حجاج بن یوسف ہر دور میں مانگتا تھا، سر جی ایک پتہ کریں، حضور علیہ السلام کے بعد فارس کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ عمر نے فتح کیا اور فارس کی کمر توڑی ہے، اس وجہ سے وہ خلاف رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو، پیمبر کے یارانے کو بدنام کرنے کے لیے جو ان سے ہوا انہوں نے کرا، مسلمان بھی ان کی بولیاں بولنے لگے۔ پتہ کیجئے سن 40 سے لے کے سن 60 تلک ایک بھی انڈر ورلڈ کا آدمی نے سر اٹھایا ہو، یہ سیاست تھی، یہ قیادت تھی، یہ عروج تھا، یہ ہیبت تھی جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو سر معمولی سا بھی اٹھانے دی۔ تو اس شخص کے لیے تو وفا بنتی تھی، سلیوٹ بنتا تھا، عزت بنتی تھی، احترام بنتا تھا، وقار بنتا تھا۔ باقی اللہ تعالیٰ سمجھ دینے والا ہے، اگر ہمیں سمجھ نہ آئے تو میں اس کے لیے آپ احباب کو دعوت دوں گا، کبھی آپ کو اللہ نے جج بنایا؟ کسی جگہ آپ کو جج بنایا نہیں؟ تلک امۃ قد خلت، کتاب اللہ کا فیصلہ سنیے۔ آپ کے اگر دادا جی اور دادا جی کے بھائی میں لڑائی ہوئی ہو اور دونوں قتل ہو گئے ہوں، آپ نے کبھی اپنی زندگی میں پچھلے بزرگوں کی چیزیں اٹھائی؟ میرا پیو سچا سی کہ میرا تایا سچا سی؟ اپنی بات آئے تو چھپاؤ۔ میرے نبی کے یارانے اور گھرانے کے اندر جتنے بھی معاملے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے ایڈوانس میں
ان کی معافی. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے مرشد و مخدوم رہبر و ہادی یہ کہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان اگر آج کے بعد تو ایک بھی نیکی نہ کرے، تیرے ایمان، تیرے یقین، تیرے اتقان، تیری محبت، تیری سخاوت، نبوت سے یارانہ پیار، اعزاز، پروٹوکول، تیرے رب نے یہ میری نبوت والی زبان سے یہ جملے جاری کروانے کے لیے بولا ہے کہ عثمان تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر آج کے بعد تو ایک بھی نیکی نہ کرے. لوگ تو ان کے خلاف بھی نہیں چپ ہوئے، زبانیں کھولی ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں جن کو اپنے مصلی پہ 17 نمازیں دیتے ہیں، دنیا کے واحد امام ہیں. میرے مرشد نے اپنی زندگی میں کہا ہم تو وہ بھی نہیں مانتے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. کبھی پتا کرا ہے کن کی حمایت کر رہے ہو کہ جو تاریخ کو جھٹلاتے ہیں. شیخو پورہ کا سب سے بڑا چوک کون سا ہے؟ بتی چوک. تے کوئی اٹھے تے کہے نہیں آ ساڈا جڑا چوک ہے نا آ والا آ مسجد دے باہر اے سب تو وڈا ہے، تے کہن والے دی زبان پڑھن دی تو لوڑ کوئی نہیں، نہ ہی کو پڑھ سکے. سب کو پتہ ہے کہ پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، فی الواقع بھی انہی کا ہے، حقیقت میں بھی ان کا ہے، اسلام میں بھی ان کا ہے، اعزاز میں بھی ان کا ہے، پروٹوکول میں بھی ان کا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بھی ان کا ہے، فعل سے بھی ان کا ہے. میرے مرشد نے آ کر کے بائیں طرف بیٹھ کے نماز پڑھائی اور ساتھ میں کھڑے ہو کے اسی مصلی پہ پیچھے ہٹنے لگے تھے، آپ نے نہیں ہٹنے دیا، ایتھے رہو. اس سے بڑھ کے بھی کچھ ہوگا؟ آپ قیادت کر رہے ہیں امامت جناب ابو بکر کی، اور ابو بکر کے پیچھے کون کھڑے ہیں؟ جناب عمر بھی، جناب عثمان بھی، جناب علی المرتضیٰ بھی، اور جتنے لوگ اس وقت اہل بیت کے زندہ تھے وہ سارے ابو بکر کے پیچھے تھے. ہم نے تو ان کو بھی نہیں مانا، لوگ تو ان کا بھی انکار کر رہے ہیں. جناب عمر کے اتنے فضائل کے باوجود انکار کر رہے ہیں. سن 61 کے واقعے سے جو 20 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے ان کو بھی بیچ میں رنگیدہ کیا ہے. تو پھر سر کبھی انصاف سے پڑھیں، کبھی مطالعہ کریں، کبھی دیکھیں قوم نے کہاں کہاں کیسے کیسے زیادتی کی ہے. مشاجرات صحابہ کے بارے میں مجھے تکلیف صرف اس بات کی ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کے پڑھے لکھے لوگ بھی اپنے ائمہ اور اپنے اسلاف کے حقائق سے دور ہیں، عقائد سے دور ہیں. مشاجرات صحابہ پہ ہمارا کوئی رائٹ نہیں، اللہ نے ہمیں جج نہیں بنایا. جب ہم اپنی غلطیوں کے وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کے جج بن کے فیصلے کرتے ہیں تو یہی تو وہ فیصلے ہیں جو فاصلوں کو جنم دیتے ہیں، اور یہی فاصلے امت مسلمہ میں ہم ڈال کے بیٹھے. وقوع تھا، ہوا. اللہ نے کہا تلک امہ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. لوگوں سن لو، وہ پہلی امت گزری، جو انہوں نے اچھا کیا مجھے علم ہے، میں ان کی جزا دوں گا. جو ان سے غلط ہوا میں اس غلطی کے اوپر ان کو معاف کر چکا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی. اگر یہ حقیقت ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آپ سے کبھی بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے تھے. ایکسپلینیشن آپ کی نہیں ہوگی، آپ اپنی فکر کریں، اپنی تیاری کریں، میں ان کے ساتھ راضی ہوں. تو میرے بھائیوں، اس لیے میں نے جو باتیں یہاں کہی ہیں، اگر میں فضائل کے اوپر روایتیں اور رشتے لے کے آتا تو بڑے تھے. حضور علیہ السلام کے یہ ہم زلف بھی ہیں، سانڈو بھی ہیں، میرے محبوب کے جو ہیں وہ سالے بھی ہیں، محبوب ان کے بہنوئی بھی ہے، پھر آگے اہل بیت سے جو ان کے رشتے ہیں 9-10 کی ایک لسٹ ہے. لیکن کسی کو کیا کسی کے رشتے کی، جنہوں نے اپنے بھن بھراواں دی قدر نہیں ہے وہ حضور دے بھن بھائیاں یا آل اولاد دی کی. لیکن یہ نقطہ یاد رکھنا، 57 برس میرے نبی کے صحابہ کے دور میں ایک کانٹا بھی حسن اور حسین کو یا آل کو چبا ہو تو مجھے دکھائیے گا. لیکن 10 دنوں کے اندر جنہوں نے بلایا تھا کچھ نہ کرتے مجھے کوئی شکوہ نہیں تھا. یزید پوری کائنات بھی مل کے اکٹھی ہو جاتی، سارے لشکر اکٹھے ہو جاتے، بلانے والوں نے جب بیعت کی ہے، پیرا دیا ہے، کھلونا بنتا سی کہ نہیں؟
کی خیال ہے؟ کہندے نا جی کوفی لا یوفی، کوفی سی انہاں چ وفا نہیں سی. آج کل ایک نظم چل رہی ہے نبی دا زمانہ ہوندا، ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑا کچھ کرتے ہیں. سر جی اسی وہی کرنا سی جڑا کوفیاں نے کیتا ہے معذرت دے نال. فلسطین میں کیا کچھ نہیں ہوا، پوری دنیا مل کے ایک پانی کی بوتل پہنچا سکی ہے. بچے اس وقت سردیوں میں، پانیوں میں، بارشوں میں، برف باری میں، خیموں میں، کس کیچڑ کے اندر، دلدلوں کے اندر، بارود کے اندر ہیں. کیا خیال ہے؟ 57 اسلامی ملک کوفہ والا کردار نبھا رہے ہیں کہ نہیں؟ سر جی دوسروں کو باتیں کرنی بڑی آسان ہے. جنہوں نے خون پیش کر کے وفائیں دی، جانیں دی، نذرانے دیے، پہرے دیے، حفاظتیں کی، وہ تو تیری نظروں میں اور جگلری میں بنا دیے گئے برے. اور جنہوں نے بلا کر کے بے وفائیاں کی، کوفی لا یوفی ٹھہرے، حفاظتیں کرنے والے ماموں بن گئے اور یہ لوگ بہنوئی بن گئے. ان نال گل ہی نہیں کرنی، منہ موڑنا ہی نہیں، ادھر رخ ہی نہیں کرنا. کوئی گل آوے تو بس دب جاؤ، نہیں 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 نہیں، ادھر بات نہیں کرنی. تیرا میرا یارانہ مدینے سے ہے، اہل بیت سے ہے، نبی کے یارانے سے ہے، یا ان لوگوں سے ہے جنہوں نے لا کر کے اپنے صحراؤں میں تڑپانے کا باعث بنایا. اور سنیے آخری چیز، ساری دنیا مل کے بھی یزید کا دفاع کر لے، ساری دنیا مل کے دفاع کر لے، اگر وہ اس جرم میں ہے تو اللہ کو پتہ ہے ان کا دفاع کسی کام کا نہیں. اللہ کے ہاں اگر مجرم ہے تو قریب ہے یارو روز معاشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا، نہیں بچنے والا. ساری دنیا مل کے بھی مخالفت کر لے، اگر وہ اس میں نہیں ہے حصے دار، نہیں ہے اس میں شریک، میرے رب کو پھر بھی علم ہے، کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. لیکن ایک تو شرم کریں، تھوڑی سی تو حیا کریں. جن کی حیا میرے مصطفیٰ کرتے تھے ان کی تو حیا کریں، جن کی حیا وہی کرتی ہے ان کی تو حیا کریں، جن کی حیا الہ کرتا ہے ان کی تو حیا کریں، جن کے بارے میں مصطفیٰ جن پہ اعتماد کریں ان پہ تو اعتماد کریں. آج انہیں میرے نبی کے یاروں کی روایتوں والی کتابیں سامنے رکھ کے ایک بندہ بہت بڑا عالم بن گیا، قابل اعتماد ہو گیا. سمجھ رہے ہو گل؟ جتنی حدیث کی روایتیں ہیں میرے نبی کے یاروں نے کی ہیں، یا گھرانے نے، یا یارانے نے، یا اصحاب نے، یا اہل بیت نے، کوئی اور تو نہیں ہے. ان کی روایتیں پڑھ کے بیان کر کے ایک بندہ بہت بڑا عالم، قابل اعتماد، عظیم ترین، کہ اس کی ہر بات حرف آخر ہو. تو جو راوی ہیں وہ سارے ہی ناقابل، وہ کسی اعتماد کے قابل ہی نہیں. وہی قرآن پڑھ پڑھ کے بیان کر کے جو اسی کاتب وحی نے لکھا ہے. ایک بندہ حافظ قرآن بھی ہو، قاری بھی ہو، سب عشرہ جانتا ہو، مجھے یہ بھی پتا ہے، یہ بھی پتا ہے اس آیت کے مفہوم کا، سیاق کا، سباق کا، اور جو نزول کے وقت آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، کانوں سے سن رہے تھے، دل پہ لکھ رہے تھے، جو میرے محبوب کے پیچھے نمازوں میں سن رہے تھے، جو تحریر کر رہے تھے، جو بیان کر رہے تھے، وہ سارے ناقابل اعتماد ٹھہرے. تو پھر ایسے علم کو دور سے سلام، جو میرے نبی کے یارانے اور گھرانے کی سند گرائے گا. جب پہلے ہی کڑی ٹوٹ جائے تو پیچھے کیا رہ گئے؟ جب کسی بلڈنگ کی بنیاد کرید کے کھود کے باہر پھینک دو گے تو بلڈنگ کو پھر سجانے کا فائدہ کیا ہے؟ کن کو سجا رہے ہو؟ کن کو سمجھا رہے ہو؟ کیا بنا رہے ہو؟ انہی لوگوں پہ جنہوں نے خون کے نذرانے دے کے ہر دن ہر رات جنگ میں گزار کے دشمنوں کو جو ہے وہ نیچا دکھا کے اسلام کا بول بالا کر کے، تو آپ یہ کوئی نیکی کا کام اور بھلائی کا کام نہیں کر رہے. لہٰذا مشورہ ہے، جج مت بنو، اپنے اعمال کی فکر کرو، اپنے خاتمے کے حسن کی دعا کرو، اور ان ہستیوں پہ اعتماد کیجئے کم از کم جن پہ میرے رب نے اور میرے محبوب نے اعتماد کیا. یہی گزارش ہے، اس سے بڑھ کے باقی ہر بندے کی اپنی تحقیق اور اپنی ریسرچ ہے. لیکن ہمارا ووٹ، ہمارا تعلق، ہمارا یارانہ، ہماری محبت، ہماری عزت، ہمارا ایمان، ہماری دلی گہرائیاں اور تعلق جتنا پیمبر کے گھرانے سے ہے اتنا اس گھرانے کے محافظین محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یارانے سے ہے. یہ کبھی بھی آپس میں دشمن نہیں تھے. یہ آل رسول اور اصحاب رسول میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن کی اڑائی ہوگی، تو یہ لڑانے والے لڑ گیا چیدہ دمیدہ، حقیقت میں ایسے نہیں تھا. اللہ کے لیے ڈریں، کچھ بولنے سے جو آپ بولیں گے آپ نے اس کا حساب دینا ہے. اس لیے مومن عدل کی راہ پہ، انصاف کی راہ پہ اور یقین کی راہ پہ ہوتا ہے. یہ ظلم نہیں کرنے والا ہوتا، نہ لفظوں میں،
نہ قول میں، نہ فعل میں، نہ گفتار میں، نہ کردار میں۔ اللہ تعالی ہمیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں امتی بنائے، آپ کے یارانے اور آپ کے گھرانے کا جو ہے وہ صحیح معنوں میں تابع دار اور محبت کرنے والا اور ادب اور احترام۔ اگر کوئی جملے ان کے بارے میں منفی نکلے ہیں تو معافی مانگ کے رات کو سوئیے، میرا رب 100 قتل معاف کر دیتا ہے تو یہ بھی معاف کر دے گا۔ لیکن یہ اگر غیبت ایک عام مسلمان کی جائز نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں؟ اللہ نہ کرے جو ایسے ہم بول رہے ہیں ویسے نہ ہو تو ہمارا کیا بنے گا؟ اور معاملہ چھوڑے، اللہ میں ان کے ساتھ ہوں جو حق پہ تھے، کوئی حرج ہے اس بات میں؟ اللہ میری محبت ان کے ساتھ ہے جو حق پہ تھے، جو تجھے پسند وہ مجھے پسند، جن سے تو راضی ان سے میں راضی، اس میں کوئی بھی ہو تو انشاءاللہ ایک اعتدال ہوگا۔ اور آخری گزارش یہ کر دوں کہ جو 61 کا وقوع ہے، سانحہ ہے، سانحہ کربلا، اس کے اندر نہ آج کا شیعہ ہے، نہ آج کا سنی ہے، نہ آج کا وہابی ہے، نہ آج کا دیوبندی ہے، نہ آج کا چشتی ہے، نہ آج کا سولوردی ہے، نہ آج کا کوئی قادری ہے، آج کا کوئی کلمہ پڑھنے والا اس میں شامل نہیں تھا۔ جو بھی تھے وہ اس دور کے لوگ تھے، ہم ان میں سے نہیں تھے، اور ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں ہر اعتبار سے، ان کے دشمنوں کے ساتھ نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ باقی رہا کہ دشمن کا تعین پہلے یہ ہوتا تھا، جو بھی وقوع ہوتا پاکستان میں کسی دینی جماعت پہ ڈال دیا جاتا اور ایک بیان آ جاتا کہ فلاں نے کیا ہے، اور حقیقت میں پتہ بھی ہوتا تھا کہ ہمارا ہمسایہ کر رہا ہے، مگر بولتے نہیں تھے۔ جب سے بولنا شروع ہوئے ہیں ہمسائے کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں اب مجھے کچھ سوچ کے کرنا ہے۔ تو جب تک مسلمان اپنے دشمن کا تعین نہیں کرتا، یہ ایک دوسرے کے گلے کٹوانا یہ عقل مندی اور دانائی نہیں ہے۔ یہی تو کل غیروں کی تھی کہ ان کو لڑاؤ اور حکومت کرو، وہی ہم آج کر رہے ہیں اور اسی کا مورا ثابت ہوتے ہیں۔ جب آج کا کوئی مسلک، کوئی کہہ سکتا ہے ایک شخص بھی کہ میں اس واقعے میں تھا، اللہ کی قسم کھا کے دل سے کسی مسلمان کو تنہائی میں بھی پوچھئے تو وہ کہے گا میں 100 بار استغفار کروں گا کہ میں سوچوں کہ میرے نبی کے پیارے کے اوپر انگلی اٹھنی تو بڑی دور کی بات ہے، کہ ان کے بارے میں بری نظر بھی اٹھے، وہ چہرے سامنے ہوں تو میں ان کی زیارتیں کروں، میرا آج ایمان یہ ہے۔ تو پھر کیسے ایک دوسرے کو ملوث، یہ یزیدی ہے، فلاں وہ ہے، اور اس کی وجہ سے میرے نبی کے سارے یاروں پہ داغدار کریں؟ یہ اصل نہیں ہے، یہ عقل نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل و عیال، اہل بیت، اصحاب اطہار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شاگرد جن کو گارنٹیاں اور ڈگریاں خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، ان پہ کچھ بھی بولنے سے پہلے اپنے اگر ہم گریبان میں جھانکیں گے تو معاملہ آسان ہو جائے۔ اگر صرف جذباتی مسلمان بنیں گے تو وہ بڑے سارے مارکیٹ میں پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے نہ کرے، میرا خاتمہ بالایمان کرے، کل قیامت کو اللہ تعالیٰ محبوب کے ساتھ، محبوب کے یارانے اور گھرانے کے ساتھ کھڑا کرے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔